ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ سلسلے تذکرہ مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف قسم کے اعمال کے ذریعے یہ بتلایا کہ بندہ کس عمل کے ذریعے کون سے عمل کی بنیاد پر جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے واسطے دو چیزیں لگائی، دو شرطیں لگائی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ یہ دو شرطیں جب بندے کے اندر، انسان کے اندر پائی جائیں گی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اعمال صالحہ چونکہ مختلف چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال صالحہ کی رغبت دلائی، شوق دلایا، مختلف ذرائع کے ذریعے، مختلف اعمال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بتلایا کہ یہ عمل کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، یہ عمل کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے۔ گویا صحابہ کے نگاہوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حصول کو، جنت کے حاصل کرنے کو اصل چیز بتلایا۔ اس لیے صحابہ کا مزاج ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے کا تھا۔ کوئی ایک کام کا پتہ چل جائے کہ اس کام کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہوگا تو صحابہ کا مزاج اس کی طرف سبقت کرنے کا تھا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا تھا۔ صحابہ کے اندر تنافس تھا، اور تنافس کہتے ہی ہیں آگے بڑھنے کے لیے مسلسل کوشش کرنا۔ صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا کہ ایک کوئی عمل معلوم ہو جائے تو اسی پر تکیہ کر اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ ایک عمل معلوم ہو گیا تو اب اس عمل پر عمل کرتے ہوئے، اس کام پر مداومت اختیار کرتے ہوئے، اس کام کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے مزید اور کیا حاصل آگے ہو سکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کا مزاج حضرات صحابہ کا تھا۔ اس لیے اس شوق کی وجہ سے، وہی جذبہ اور اسی شوق کی وجہ سے، ان کے اس ایمانی حرارت کی وجہ سے قرآن مجید نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات کے اندر حضرات صحابہ کے متعلق جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، حضور نے فرمایا کہ اور اللہ اللہ کا مطلب ہے اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ فی اصحابی لا تتخذوه غرضا من بعدی، فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو تم اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہ کرو۔ لا تتخذوه غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا کہ جو صحابہ میں سے کسی سے محبت کرے گا تو صحابہ کی محبت اصل میری محبت ہے، یعنی میرے سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت ہوگی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، اور فرمایا کہ جو صحابہ میں سے کسی سے بھی بغض رکھے گا، جو صحابہ میں سے کسی سے بھی بغض رکھے گا، جو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی نفرت کا اظہار کرے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، وہ میرے صحابہ سے بغض نہیں رکھے گا، میرے کسی صحابی سے نفرت نہیں کرے گا، بلکہ اصل میں وہ میرے سے
مجھ سے، میرے آل سے، میرے خاندان سے بغض کی وجہ سے وہ میرے صحابی سے بغض نفرت رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابے کے لیے مختص نہیں کیا، فمن احبہم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اصحابی کالنجوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اور جو لوگ پرانے ہیں ان کو معلوم ہے وہ پہلے زمانے میں ستاروں کے ذریعے راستہ دیکھا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ دیکھا کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے انسان اپنی منزل کو پہنچتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں سے تعبیر فرمایا، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس صحابی کو بھی تم اقتدا کرو گے، جس صحابی کے راستے کو بھی اختیار کرو گے، جس صحابی کا بھی، حضور نے کوئی تعین نہیں فرمائی کہ فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی، حضور نے کوئی نہیں فرمایا، اصحابی فرمایا، میرے صحابہ۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، ایسے کو صحابی کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے واسطے بھی، ایک لمحے کے واسطے بھی، ایک لمحے کے واسطے بھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، ایسے کو صحابی کہتے ہیں۔ اب یہ کہ صحابہ میں درجات ہیں، افضلیت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے صحابہ میں درجات اپنی جگہ ہیں، لیکن بحیثیت صحابی ہونے کے ہر صحابہ کا مقام اونچا ہے۔ جو خوشخبری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بحیثیت صحابی ہونے کے رضی اللہ عنہ حاصل ہے، وہی خوشخبری ادنا سے ادنا آخری درجے کے صحابی کو بھی، جس نے بالکل آخری لمحے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو اور ایک لمحے کے لیے اس نے دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، تو بحیثیت صحابی ہونے کے اس کو بھی وہی شرف حاصل ہے جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بحیثیت صحابی ہونے کے حاصل ہے، یعنی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس لیے یہ بات ضمناً عرض کرنی پڑی کہ بہت سے لوگ گستاخی کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، کاتب قرآن، کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر چند صحابہ کو متعین کیا تھا، ورنہ اور بھی بہت سے صحابہ اپنے اپنے طور پر قرآن مجید کی آیات کو لکھ لیا کرتے تھے، لیکن بعض صحابہ کو حضور نے متعین کیا تھا، ان کا کام تھا، ہر ایک وحی کو وہ لکھا کرتے تھے۔ ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن اللہ ہی بھلا کرے آل رسول کے محبت کا ڈھونگ ڈھونگتے ہوئے، خاندان رسول سے محبت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے بعض بدتمیز لوگ، بعض ناعاقبت اندیش لوگ، اللہ ہی اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دے، صحابہ کی شان میں اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شان میں بدتمیزی اور گستاخی کر رہے ہیں۔ ان کے ایمان کا اللہ ہی محافظ ہے، ہم تو دعا ہی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاتمہ بالخیر فرما دے، ہم تو یہی دعا کریں گے۔ لیکن خدشہ یہی ہے کہ جو آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، جو آدمی صحابہ کی شان میں بدتمیزی کرے گا، اس کا ایمان خطرے میں رہے گا، اس کا ایمان خطرے میں رہے گا، اس کا ایمان حسن خاتمہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہی اپنے کرم سے محفوظ فرما دے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، صحابہ بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا جو شرف دیا ہے وہ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سارے زندگی کی تگ و دو، سارے اعمال صالحہ کی کوششوں کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔
لیکن پتہ نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے خوش ہوں گے یا کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر پھینک دیں گے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری مل گئی، دنیا کے اندر مل گئی اور آخرت تک اور قیامت تک کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ قیامت تک کے واسطے اللہ نے یہ اعلان کر دیا اپنی رضامندی کا۔ ایک صحابی کے لیے بھی یہ شرف حاصل ہے، ایسے صحابہ کے اوپر بدتمیزی کے الفاظ کہنا، یہ اپنے ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ ہی اپنے کرم سے محفوظ فرما دے، اللہ ہی اپنے کرم سے محفوظ فرما دے۔ زبانیں تھراتی کیوں نہیں ہے صحابہ کے اوپر ایک اس قسم کے بدتمیزی کے الفاظ کہنے سے؟ جو شرف، جو اعزاز، جو مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، وہ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، زبان اس وقت قابو میں نہیں ہے، ورنہ باتیں بہت کچھ نکلنا چاہتی ہیں، لیکن بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ صحابہ کا مزاج ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر تعبیر کے طور پر فرمایا۔ حدیث جیسے میں نے بتلائی، حضور نے صحابہ کو ستاروں سے تعبیر فرمایا۔ ستاروں سے پہلے زمانے میں راستہ حاصل کیا جاتا تھا، سفروں میں، اندھیرے راستوں میں ستاروں ہی کے ذریعے لوگ اپنا منزل کو طے کیا کرتے تھے۔ حضور نے یہی فرمایا، صحابہ سے محبت حضور سے محبت ہے، صحابہ سے بغض اور نفرت حضور سے نفرت ہے، اللہ کے نبی سے نفرت ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا، ان میں سے کسی ایک سے بھی نفرت رکھے گا، ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھے گا، ان صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا کہے گا، فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے، مجھ سے بغض کی وجہ سے، مجھ سے عداوت کی وجہ سے، مجھ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ کون اپنے آپ کو آل رسول کا اور آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ آل رسول سے محبت کا دعویٰ اگر ہوتا تو ایک صحابی پر یہ بدتمیزی کے الفاظ نہیں کہے جاتے، صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کی جاتی۔ بڑے بدتمیزی کے الفاظ ایک صاحب نے کہے ہیں جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اللہ ہی اپنے کرم سے محفوظ فرما دے۔ بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی، اتنی بات بس کہنا تھا کہ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اعمال کے کرنے کے ذریعے صحابہ کو رغبت دلایا کرتے تھے، اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ نیکیوں کے معاملے میں وہ آگے بڑھتے تھے۔ ایک عمل معلوم ہو گیا تو اس پر زندگی بھر عمل کرتے رہے، مزید اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ صحابی کتاب فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ سے باہر کپڑے کا ایک کارخانہ تھا، ان کا شمار عرب کے کامیاب تاجروں میں سے تھا، خلیفۃ المسلمین بھی بن گئے تھے، لیکن اپنے اعتبار سے کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اپنی تجارت کی وجہ سے وہ صبح سے شام تک مسلسل مسجد نبوی میں، دربار نبوت میں اصحاب صفہ کی طرح حاضر نہیں رہ سکتے تھے۔ اصحاب صفہ جیسے بتلایا کہ چند لوگ 70 سے زائد تعداد ہوتی تھی، ہمیشہ وہ مسجد کے اندر رہتے، حضور سے ہمیشہ دین سیکھا کرتے تھے۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو کاروبار بھی کرتے، موقع ملتا تو حضور کی مجلس میں بھی حاضر ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی وہی حال تھا، لیکن وہ جہاں بھی رہتے ہر ممکنہ خیر کے حصول میں پیش رہتے، ہمیشہ آگے بڑھتے، جتنا خیر حاصل کرنے کی کوشش کرتے برابر کرتے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی پوری جماعت میں ان کی زندگی اور نیک اعمال سب کے لیے قابل رشک تھے۔ کئی بار متعدد صحابہ کرام نے بعض اعمال میں ان سے سبقت کی کوشش کی، لیکن وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے چھوٹا سا عمل تھا، لیکن جس اخلاص کے ساتھ اور جس طلب کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے وہ سارے صحابہ پر بھاری ہو جایا کرتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا۔ مجلس نبوی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا، بتاؤ آج تم میں کس کا روزہ ہے؟ یعنی آج کون روزے سے ہے، نفلی روزہ سے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، یعنی میں آج روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟
یعنی کسی کو موقع ملا کسی مسلمان کے جنازے میں وہ شریک ہو جائے, جنازے کی نماز پڑھ لے؟ کسی کے پاس اس کا ہاں میں جواب نہیں تھا. ہر آدمی اپنی اپنی مصروفیات میں ہوتا تھا, اور پہلے زمانے میں ایسا ضروری بھی نہیں تھا کہ نماز ہی کے بعد جنازہ ہوتا ہو. جنازہ تیار ہو گیا, فوری مسجد میں آ گئے اور اپنے طور پہ لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی ہر نماز ہی کے بعد جنازہ ہو ایسا ضروری نہیں تھا جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے, کسی ایک نماز کے بعد متعین ہوتا ہے تاکہ لوگ شریک ہو سکے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو حضرت اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آج مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں آج روزے سے بھی ہوں اور آج مجھے جنازے میں بھی شرکت کا موقع ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ, آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی غریب کو اپنے پاس کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے, یعنی یہ سعادت مجھے آج حاصل ہوئی ہے کہ غریب کی میں نے مدد کی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ عیادت, کسی مریض کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کے لیے دعا کے الفاظ کہہ کر اٹھ کر آنا, یہ بھی عیادت کا بڑا ثواب ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر عیادت کے آداب بھی آپ کے سامنے آئیں گے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اولاً تو ہم جاتے ہی نہیں عیادت کرنے کے واسطے, اور اگر گئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے تکلفات کے ساتھ, پورے فروٹ کا ٹوکرا لے کر, پورا سجا کر, اس کے پاس جا کر بیٹھ کر گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کر, یہ آداب نہیں ہے. عیادت کا بھی طریقہ ہے, اصول ہے. انشاءاللہ عیادت کے جو آداب ہیں وہ کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے. مریض کو آپ کے آنے سے خوشی حاصل ہو, آپ کے آنے سے اسے ہمدردی حاصل ہو, آپ کے آنے سے اسے سکون ملے, آپ کے آنے سے اس کو زحمت اور تکلیف نہ ہو, یہ اصل چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ اس پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے, ہاں یا رسول اللہ, میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص میں یہ سب خوبیاں جمع ہو جائیں, یعنی وہ مریض کی عیادت بھی کرے, وہ روزہ بھی رکھے, وہ مسکین کو بھی کھانا کھلائے اور جنازے میں بھی شریک ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے یہ سب کام کیے ہوں, جس میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں, وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مسلم شریف کی روایت ہے. بہرحال آج کی اس مجلس کا خلاصہ بس یہی ہے جو آج بتلایا گیا. صحابہ کی شان میں گستاخی قطعاً ناقابل برداشت ہے. جن جن لوگوں تک یہ پیغام ہمارا پہنچے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں کوئی عمل اٹھایا جائے, کوئی لائے عمل طے کیا جائے. جن صاحب نے صحابی کی شان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی کی ہے, ان کے جہاں تک ان سے تعلقات ہیں ان کو بتلایا جائے, وہ رجوع کریں, وہ معافی مانگیں. اور یہ تقاضا ہے وقت کا. ایک نبی کی شان میں ایک صحابی کی شان میں گستاخی کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. عقیدہ اور عقائد اپنی جگہ ہیں, اور عقائد کے اختلاف کے ساتھ بھی کوئی بھی آدمی, چاہے ہم مسلک دیوبند سے تعلق رکھیں, چاہے ہمارا تعلق فاتحہ اور درود کے مسئلے سے ہو, چاہے ہم غیر مقلد ہوں, چاہے ہم مقلد ہوں, یہ مسئلہ چونکہ بہت نازک ہے. صحابی کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی کسی بھی عقیدے کے سے رکھنے والا آدمی تعلق برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے جن صاحب نے یہ بدتمیزی کی ہے, اس عاجز کا سارے لوگوں سے کی طرف سے یہ مطالبہ ہے, ساری امت اسلام کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر میری آواز ان تک پہنچے تو اپنا ایک چھوٹا بھائی سمجھ کر ان سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے الفاظ سے رجوع کیجئے. صحابی کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے, نہ صحابی کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے. ایمان کا خطرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہر اعتبار سے ہم سب کو سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.